پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ شہری علاقوں میں رہنے والے مہاجروں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، میں مہاجروں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور آج میری ساری گفتگو کا منبع مہاجروں سے بات کرنا ہے، اور وہ بھی وہ مہاجر نہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں۔ 24 دسمبر کا جلسہ لیاقت آباد کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ شہر ہمارے ساتھ ہے۔ لیاقت آباد میں لاکھوں ماؤں بہنوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے شرکت کر کے تمام جو تجزیے کیے جا رہے تھے پاک سے زمین پارٹی کے حوالے سے، عوامی مینڈیٹ کے حوالے سے، وہ سارے تجزیے کو، نیگیٹو تجزیے کو غلط ثابت کر دیا۔ کراچی کے لوگوں نے بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں دو حوالوں سے ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی گمان ایسا رکھتے ہیں کہ شاید پاک سرزمین پارٹی مہاجروں کے درمیان، مہاجروں کے دلوں میں، مہاجروں کے درمیان وہ جگہ نہیں کر پائی ہے، یا وہ بات نہیں کر پائی ہے جس کا کہ ان کو خیال تھا کہ وہ کر سکتے ہیں یا کر چکے ہوں گے۔ میں مہاجروں سے مخاطب ہو کر میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں پچھلے 6 دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، 6-7 دنوں سے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سارے مہاجر وہ کسی نہ کسی طریقے سے صرف اور صرف ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب سے ہی صرف جوڑ دیے گئے۔ الطاف حسین صاحب اور جتنی بھی شاخیں ہیں ایم کیو ایم کی، سارا مہاجر جو ہے وہ اسی سے ٹیگڈ ہے۔ پورے پاکستان میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ مہاجر یا تو الطاف حسین کے ساتھ ہے، یا جو ایم کیو ایم کی جو شاخیں بن گئی ہیں، یا پھر یہ ان کے ساتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی اور بڑی تذلیل مہاجروں کی ہو نہیں سکتی۔ مہاجروں کی اس سے زیادہ کوئی اور ان کے خلاف بات ہو نہیں سکتی کہ پورے مہاجروں، اتنی بڑی کمیونٹی پڑھے لکھے لوگوں کو صرف ان تمام حالات اور واقعات سے ٹیگ کر دیا جائے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں مہاجروں، میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں 3 مارچ 2016، اب سے تقریباً 2 سال پہلے، اور تمام تجزیہ نگاروں کو اور تمام پاکستانیوں کو بھی، کہ میں نے آ کر، انیس قائم خانی بھائی نے آ کر 3 مارچ 2016 کو کیا بات کی تھی۔ ہم نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ الطاف حسین کے تمام، اس وقت تو یہ سارے لوگ ایک تھے، فاروق ستار صاحب بھی اور تمام یہ جو ایم کیو ایم جتنی بھی ہے سب ایک تھے، الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھے، 9-0 کھلا ہوا تھا۔ کیا ہم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ مہاجروں، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے، اور میں اس لیے چھوڑ کر گیا کہ مجھے شرم آتی تھی کہ رات میں الطاف حسین صاحب گالیاں بکتے تھے پاکستان کو، جرنیلوں کو، ججز کو، پاکستان کے جرنلسٹ کو، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو، رات میں نشے میں دھت گالیاں بکتے تھے، گانے گاتے تھے، اور پوری قوم صبح شرمندہ گھوم رہی ہوتی تھی، چاہے وہ ایم کیو ایم میں تھی یا نہیں تھی۔ پوری قوم رات، صبح مہاجر قوم، الطاف حسین کی رات کی تقریر کے بعد صبح پوری مہاجر قوم شرمندہ گھوم رہی ہوتی تھی۔ تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوا، ہم چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم آئے بھی اسی لیے کہ جب یہ دیکھتے تھے کہ پوری مہاجر قوم کو ایک الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کے غلط کرتوتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، بھلے وہ شخص مہاجر ہونے کے ناطے ایم کیو ایم میں ہو یا نہ ہو۔ رات میں الطاف حسین صاحب کی تقریر آنے کے بعد اس مہاجر کا صبح پوری قوم مذاق اڑا رہی ہوتی تھی، اس کو شرمندہ کر رہی ہوتی تھی، اس کا ریکارڈ لگا رہی ہوتی تھی، اور مہاجروں کو الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم مل کر ذلت کی کھائی میں گراتے چلے جا رہے تھے۔ تو ہم نے آ کر آواز لگائی کہ اے پاکستانیوں، مہاجروں کو الطاف حسین کے نام کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ ٹیگ کر دینا زیادتی ہے، اور ہم نے ایک نئی آواز دی کہ ہم اس ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب کے نام کے ساتھ مہاجروں کو ڈیٹیچ کرنا چاہتے ہیں، کہ جو مہاجر نتھی کر دیے گئے ہیں،
کیا ہم نے مہاجروں کے لیے اس دن آ کر یہ بات نہیں کی؟ اللہ کا شکر ہے کہ آج مہاجروں کے پاس ایک نیا آپشن ہے. پہلے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. آج مہاجروں کے پاس اپنی عزت نفس کو بحال رکھنے کے لیے جب الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کہ تمام یہ غلط کارنامے دکھائے جاتے اور ان کو شرمندہ کیا جاتا, ان کو ایمبیرس کیا جاتا, تو آج مہاجروں کے پاس یہ آپشن ہے. مہاجر کہتا ہے کہ نہیں بھائی, اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مہاجروں کا آج یہ نیریٹو ہے. تو کس کے لیے میں نے آ کر اور انیس قائم خانی نے آ کر آواز لگائی تھی؟ کون سے لاپتہ بچوں کے لیے میں رویا تھا؟ کیا لاہور کے بچے لاپتہ تھے؟ کیا چیچے وطنی کے بچے لاپتہ تھے؟ کہاں آپریشن ہو؟ کس کے لیے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی تھی کہ ان بچوں کا قصور نہیں ہے, ایک دفعہ ان کو معاف کرو؟ کیا وہ مہاجر بچے نہیں تھے؟ کیا وہ مہاجر بچے نہیں ہیں؟ کس کے لیے میں نے کہا کہ ان لوگوں کو لاپتہ کر کے, مار کے, غائب کر کے ان لوگوں کا, الطاف حسین کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ الطاف حسین کا فائدہ ہے. کراچی کے لوگوں, مہاجروں, میں انیس قائم خانی صاحب اور میرے رفقا 18 دنوں تک پریس کلب کی شدید گرمی میں ہم رات اور دن اس شہر مہاجروں کے حقوق کے لیے, پانی, سیوریج اور شہری حکومت کے اختیارات کے لیے ہم بیٹھے رہے. ہم نے دھرنا دیا, اس کے بعد ہم نے ریلی نکالی, ہمیں مارا گیا, ہم پر شیلنگ کی گئی, ہمیں گرفتار کیا گیا. ہم نے جلسے میں, لیاقت آباد کے جلسے میں, ہم نے اس سے شہری سندھ کے ساتھ ہونے والی سینسس کی جو زیادتی ہے, جو مہاجروں کو کم گنا گیا ہے, جو مہاجروں کی 70 لاکھ پاپولیشن کو کراچی حیدرآباد سے کم کیا گیا ہے, وہاں پر ہم نے ببانگ دہل پاکستان کے اداروں اور حکومت سے ہم نے فریاد کی ہے, ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے. میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کر کراچی کا مقدمہ جو ہے وہ لڑا ہے, جس میں پانی سے لے کر, سینسس سے لے کر, ماسٹر پلاننگ سے لے کر, میئر کو اختیارات دینے تک سارے جو ہے وہ مسائل شامل ہیں. میں نے ببانگ دہل میں نے تمام دنیا کے سامنے یہ بات کی کہ ہاں, میں اسٹیبلشمنٹ سے روزانہ بات کرتا ہوں, میں اس کا ایجنٹ نہیں ہوں. میں کیوں بات کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہاں پر آپریشن جاری ہے, لاپتہ لاپتہ بچوں کی مائیں میرے پاس آتی ہیں, 1800 لڑکا جیلوں میں ہے, ایک نسل بھاگتی پھر رہی ہے دنیا بھر میں, ایک نسل جیلوں میں پابند سلاسل ہے, ایک نسل شہداء قبرستان میں دفن ہو گئی. میں ہاتھ جوڑتا ہوں بار بار, بند کمروں میں بھی اور ببانگ دہل بھی, انہی مہاجر بچوں کے لیے, اس نسلوں کے لیے کہ ایک دفعہ ان کو معاف کرو. جس طرح سے بلوچستان والوں کو پیکج دے رہے ہیں, جس طرح سے وانا وزیرستان والوں کے لیے پیکج دے رہے ہیں, خدا کے واسطے ایک دفعہ انہیں معاف کریں, ایک دفعہ انہیں معاف کر کے اس قومی دھارے میں شامل کریں. صرف اس لیے یہ میں آپ کو صبح سے لے کر شام تک یہ باتیں بتاتا رہوں اور میں آپ کو یہ میری بات ختم نہیں ہوگی, لیکن میں سوال کرتا ہوں مہاجروں سے, خاص طور پر اور پورے پاکستان سے, تو تجزیہ نگاروں سے, کہ صرف اس بات پہ کہ میری پارٹی کے نام کے ساتھ مہاجر نام نہیں جڑا ہوا ہے, یہ پاک سرزمین پارٹی ہے, تو اس لیے آپ یہ تجزیہ دیں یا یہ سوچیں خدا نہ خواستہ یا یہ تاثر جائے کہ چونکہ ان کے نام کے ساتھ مہاجر نہیں جڑا ہوا ان کی پارٹی کے ساتھ, تو اس لیے مہاجر ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے کہیں اور تو جا سکتے ہیں لیکن پی ایس پی کا ساتھ نہیں دے سکتے. مہاجروں نے تو پی ایس پی کا ساتھ پہلے دن سے دے دیا ہے. یہ انیس قائم خانی کون ہے؟ یہ رضا ہارون کون ہے؟ یہ ڈاکٹر صغیر کون ہے؟ یہ انیس ایڈوکیٹ کون ہے؟ یہ آصف حسنین کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کمال کون ہے؟ کیا ہم مہاجر نہیں ہیں؟ کیا ہم مہاجر نہیں ہیں؟ مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ پہلے دن بھی فخر تھا, آج بھی ہے, ہمیشہ رہے گا. لیکن کیا میں اس مہاجر ہونے کے ناطے میں اشفاق منگی کو اپنے پاس سے بھگا دوں کہ جاؤ تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے؟ میں سردار عتیق کو اپنے پاس سے بھگا دوں کہ جاؤ تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے؟ کیا میں اپنے پختون ساتھیوں کو اپنے پاس سے بھگا دوں؟ کیا میں اپنے پنجابی ساتھیوں کو اپنے پاس سے بھگا دوں کہ جاؤ تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے؟ چلا جائے گا.
لیکن مہاجروں کے لیے اپنے دل میں ایک نفرت لے کر جائے گا مہاجروں. پھر کوئی اسے سندھی بنائے گا, کوئی اسے پختون بنائے گا, کوئی اسے بلوچ بنائے گا. میں تمہیں مہاجر بناؤں, میں نفرت کو, چنگاری کو ہوا دوں, وہ اپنی نفرت کی چنگاری کو ہوا دیں, پھر یہ چنگاری شعلہ اگلے اور اس شہر میں پھر آگ اور خون کا کھیل دوبارہ گرم ہو جائے. جس طرح ماضی میں گرم تھا وہ تم لیاری جاؤ تو مارے جاؤ مہاجروں. لیاری والا بلوچ مسلمان آباد آئے, رنچوڑ لائن آئے تو مارے جائے. مہاجروں تم کٹھی پاڑی سے گزرو, بنارس سے گزرو تو مارے جاؤ. بنارس کا مزدور مزدوری کرنے, موچی ہے, دکاندار ہے, چائے والا ہے, عزیز آباد آئے, لیاقت آباد آئے تو مارا جائے. چکرا گوٹ کا سندھی کورنگی آئے تو مارا جائے. کورنگی کا مہاجر چکرا گوٹ جائے تو مارا جائے. مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی, رضا ہارون نہیں مارا جائے گا. اشفاق منگی نہیں مارا جائے گا. کوئی لیڈر پنجابی, بلوچ, سندھی, مہاجر نہیں مارا جائے گا. معصوم ماؤں کے بچے مریں گے, معصوم مہاجروں کے بچے مریں گے, معصوم سندھی بلوچ مریں گے. کیا میں آگ اور خون اور لاشوں کی سیاست دوبارہ شروع کروں یہاں پر؟ نہیں 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 مہاجروں, میں نے تمہارے راستے سے کانٹے چننے ہیں, میں نے تمہارے راستے میں مزید کانٹے بچھانے نہیں ہیں. اگر میں نے یہی کام کرنا ہوتا تو ہم سب لوگ جس پارٹی میں تھے وہاں پر بڑے بڑے عہدوں میں تھے. ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی اس عہدوں کو چھوڑ کر جا کر الطاف حسین اور رو کو اپنا ایجنٹ بنائیں, اپنا دشمن بنائیں؟ ہمیں کیا ضرورت تھی اپنے عہدوں کو چھوڑ کر جانے کی؟ ہم تو مزے میں تھے وہاں پر. انہی چیزوں کی وجہ سے تمہارے یہ حالات دیکھ کر جو تم اس وقت نہیں دیکھ سکتے تھے, ہم نے وہ راستہ چھوڑا ہے. میں اس راستے پہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا, میں اس راستے پہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا. اور مہاجروں, ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں, ہمارا اللہ پہ ایمان ہے. یہ سندھی مہاجر, پختون, بلوچ, یہ پنجابی, یہ مہاجر, یہ اس دنیا کی شناخت ہے. اس دنیا میں ہمیں ان ناموں سے پہچانا جاتا ہے. ہم سب کو ایک دن مر جانا ہے. مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے, حشر کے میدان میں کھڑے ہوگے, تو وہاں تمہیں مہاجر کے نام سے نہیں پہچانا جائے گا, وہاں تمہیں سندھی کے نام سے نہیں پہچانا جائے گا, بلوچ, پختون, پنجابی نہیں پہچانے جاؤ گے, اس نام سے نہیں پہچانے جاؤ گے. اگر کلمہ پڑھنے والے ہو تو ہم رسول کی امت کے نام سے جائیں گے. میں اپنی جھوٹی سیاست کے لیے خدا نہ خواستہ میں اپنے پیغمبر, اپنے رسول کی امت کو میں ٹکڑے ٹکڑے کروں کہ مجھے ووٹ زیادہ ملیں گے مہاجروں کے. خدا کی قسم, اگر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے, اس کی امت کو توڑ کر مجھے پوری دنیا سے بھی ووٹ مل جائے, مہاجروں کو چھوڑو, پوری دنیا سے بھی ووٹ میں لے لوں, پورے پاکستان سے بھی ووٹ لے لوں, لیکن اگر میرا رب ناراض ہو گیا, میرا رسول ناراض ہو گیا, تو میں مہاجروں کا تن کے برابر کا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. مہاجروں کو تن کے برابر کا بھی میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ کی سنت نہیں ہے یہ کہ توڑ کر تفرقے ڈال کر اپنے فائدے حاصل کر کے میں کسی کے لیے بھلائی کر سکتا ہوں. تو مہاجروں اور پاکستانیوں, کیا میری پارٹی کے نام کے ساتھ مہاجر نام نہیں جڑا ہوا ہے؟ تو خدا نہ خواستہ مہاجر میرے ساتھ نہیں آئیں گے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا پاکستان پیپلز پارٹی PPP کے ساتھ کہیں سے بھی سندھی لفظ جڑا ہوا ہے؟ تو کیا انہوں نے سندھیوں سے غداری کر دی ہے؟ کیا وہ سندھیوں کے مسائل پہ بات نہیں کرتے؟ کیا PML نون نواز شریف کے ساتھ کہیں سے پنجابی لگا ہوا ہے؟ تو کیا وہ پنجاب کی سیاست نہیں کر رہے, پنجابیوں کی بات نہیں کرتے, دستبردار ہو گئے؟ کیا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کہیں سے پختونوں کا نام لگا ہوا ہے؟ کیا وہ پختونوں کے نام سے دستبردار ہو گئے, ان کے حقوق سے دستبردار ہو گئے؟ میں تو پاک سرزمین پارٹی ہوں. ہاں, میرے نام کے ساتھ مہاجر نام نہیں جڑا ہوا ہے, اس لیے کہ میں نے تمہیں بتائی بات کہ کیوں نہیں جڑا ہوا ہے. لیکن نہ تو میں مہاجروں کے حقوق سے غافل ہوں, اور نہ میں پاکستان میں بسنے والے اور اس شہر میں بسنے والے کسی بھی زبان بولنے والے کے حقوق سے غافل ہوں. نہیں نہیں نہیں, نہ کسی مسلک والے سے, نہ کسی زبان والے سے, نہ کسی پاکستانی کے حقوق سے میں اور میری پارٹی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے. تو مہاجروں یہ جو اور پاکستانیوں, خدا کے واسطے میری مہاجر